پیارے دوستو السلام علیکم، میں ہوں یاسر انور۔ آج ہمارا ٹاپک ہے یاجوج ماجوج۔ قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت اور سورہ انبیاء کی آیت میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت کا ترجمہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ دوستو اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے۔ بھائیو، کیونکہ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، اس لیے ان کو تسلیم کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ جہاں قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے، وہاں ذوالقرنین کا ذکر بھی ساتھ آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں رہتے تھے وہ اپنے ساتھ والے ملک میں جا کر خوب ہنگامہ آرائی کرتے اور ان سب کا جینا انہوں نے حرام کیا ہوا تھا۔ جب ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے پاس پہنچے تو ان کو کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہم سے کچھ مال لے لیں اور ایک ایسی دیوار بنا دیں کہ یہ قوم یعنی یاجوج ماجوج ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے مال تو نہیں لیتا، مگر تم لوگ میرے ساتھ مزدوری کرو تو میں یہ تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جہاں وہ لوگ آپ سے ملے تھے اس خلا کو لوہے کی چادروں اور لکڑیوں سے پر کر دیا، یعنی کہ ایک تہ لوہے کی چادر کی لگاتے اور ایک تہ لکڑیوں کی، پھر ایک چادر لوہے کی تہ کی، پھر ایک لکڑیوں کی۔ اس طرح تہ در تہ انہوں نے وہ تہیں لگا دیں اور لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر جوں جوں آگ سے لوہا پگھلتا رہا، آپ نے حکم دیا کہ تانبا لے کر آؤ، اور پگھلتا ہوا تانبا لوہے کے اوپر ڈال دیا تاکہ دیوار پلین ہو جائے جیسے پلستر کیا جاتا ہے۔ یاجوج ماجوج کی قوم اس دیوار پر اس کے بعد نہ چڑھ سکتی تھی، کیونکہ وہ اتنی پلین ہو گئی تھی تانبے کی وجہ سے، تو وہ اس پہ چڑھ نہیں سکتی تھی۔ نہ وہ اس پہ چڑھ سکتی تھی اور نہ اس کو توڑ سکتی تھی۔ ایک بات یہاں منشن کرنا چاہوں گا کہ لوگ الیگزینڈر کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ الیگزینڈر کافر تھا اور یہ الیگزینڈر جس کو سکندر کہتے ہیں یہ یونان سے چلا تھا، اور جن ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ مسلمان ہیں، اور یہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک عادل اور نیک حکمران تھے۔ دوستو 2 واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں فزیکلی اس دیوار کو کسی نے دریافت کیا ہو۔ ایک ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور ایک خلیفہ نے ایک لشکر بھیجا تھا، اس لشکر نے جا کے اس کو دریافت کیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میں نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو دیکھا ہے، وہ ایسی تھی جیسے کوئی سلا ہوا کپڑا ہو اور اس میں مختلف رنگوں کے دھاگے ہوتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ تم نے دیکھ لیا۔ دوسرا واقعہ دیوار دیکھنے کا اس طرح سے ہے کہ ایک خلیفہ تھا، اس نے ایک لشکر جو ہے وہ روانہ کیا۔ یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں درج ہے کہ اس نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنا ایک لشکر روانہ کیا جو کئی ممالک سے ہوتا ہوا ایک جگہ پہنچا، جہاں انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ وہ ایک ایسی دیوار پہ پہنچے جو لوہے اور پیتل سے بنی ہوئی ہے، اور اس میں ایک دروازہ بھی ہے جو بڑے بڑے تالوں سے بند ہے، اور وہ اتنی اونچی ہے کہ اس پر چڑھنا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ اگر ارد گرد کی پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی چڑھ جائیں تب بھی اس دیوار کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو پھلانگا نہیں جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ کا دور ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اگر آپ چاہیں تو زمین کا چپا چپا چھان سکتے ہیں، اور یاجوج ماجوج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی پہلے اس دیوار کے پیچھے قید ہیں۔ 2 مقامات یہ ایسے ہیں جو آج کی جدید ٹیکنالوجی بھی دریافت نہیں کر پائی، ایک دجال کا مقام جہاں وہ قید ہے، اور ایک یہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قید ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جہاں دجال قید ہے یعنی برمودا ٹرائی اینگل، وہاں تو کوئی ٹیکنالوجی، کوئی الیکٹرو میگنیٹک ویوز اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو علماء کے مطابق یاجوج ماجوج کی دیوار کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی؟ تو بھائیو، جب اللہ تعالیٰ چیزوں کو چھپانا چاہتا ہے تو لوگوں کا دھیان اس جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔
اوپر بتائے گئے 2 لوگوں کے دیکھنے کے بعد اس دیوار کی طرف سے اللہ پاک نے لوگوں کا دھیان اس طرف سے ہٹا دیا۔ اب وہ دیوار آنکھوں کے سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج 2 قبیلے ہیں، یا یاجوج ایک قبیلہ ہے اور ماجوج دوسرا قبیلہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج 2 قبیلے ہیں اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان ہیں، یعنی کہ یہ ہیومنز ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ مستند امام احمد میں ہے کہ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ان کے بالوں کی رنگت کالی اور سرخی کی طرح مائل ہوگی۔ یہ روایت پڑھ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حلیہ تو منگولوں جیسا ہے، مگر ایسا علماء کرام کی نظر میں نہیں ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کو کوئی مار نہیں سکے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے تو جیسا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اس قوم کو لے کر جبل طور پر چلے جائیں، کیونکہ اب جو قوم نکلنے والی ہے اس کا مقابلہ کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ اگر کوئی مرے گا تو اپنے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں نسل چھوڑ کر جائے گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ اس دیوار کو مسلسل چاٹ رہے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ یاجوج ماجوج نے دیوار میں سوراخ کر دیا ہے، اور ہاتھ سے جیسے ہم زیرو بناتے ہیں اپنے انگوٹھے اور انڈیکس فنگر کو جوڑ کے، جس کو جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو ویری گڈ، ہاتھ سے بنا کر ہم جس طرح سے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنا سوراخ وہ کر چکے ہیں۔ وہ روز آ کر سوراخ کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب چلو، وہ تھکان کی وجہ سے ایسا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باقی کام کل آ کر کریں گے، مگر جب اگلے دن آتے ہیں تو دیوار کا وہ حصہ پھر پور پاتے ہیں اور وہ پھر سے توڑنے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت کے قریب جب انہوں نے نکلنا ہوگا تو ان کا سردار کہے گا بس کرو، باقی کام انشاءاللہ کل ختم کریں گے۔ تو جب وہ انشاءاللہ کہے گا تو اگلے دن جب وہ آئیں گے تو دیوار اتنی ہی ٹوٹی ہوگی جتنی وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ تو بھائیو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ جیسا پیارا جملہ انہیں کہاں سے مل گیا؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بدعا کیوں کریں گے؟ اور اگر وہ کافر ہیں تو یہ خوبصورت جملہ انہیں کہاں سے ملا؟ تو اس میں علماء کا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوں گے، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ جب اللہ پاک ان کو ظاہر کرنا چاہے گا تو یہ خوبصورت جملہ ان کے منہ سے جاری کروا دے گا، اور یہی دماغ تسلیم بھی کرتا ہے یہی بات۔ اچھا بھائیو، ایک کامن سینس کا سوال جو دماغ میں آتا ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کے دماغ میں بھی آ رہا ہوگا، کہ اگر دیوار نہیں ٹوٹ رہی تو وہ پہاڑ پر چڑھ جائیں اور پہاڑ کے ذریعے وہ باہر آ جائیں۔ تو بھائیو، میرے خیال میں اللہ پاک ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سامنے موجود ہوتی ہے اور دماغ اس طرف نہیں جاتا، جیسے کہ ایسے وظائف ہیں جو انسان ایک دفعہ اپنی زندگی میں پڑھے تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں اور بخشش ہو جاتی ہے۔ ایسی دعائیں ہیں، اور یہ سب وظائف اور دعائیں شیطان کو آتی ہیں، مگر کیا ہے کہ رب ان کو شیطان کے منہ سے جاری نہیں ہونے دیتا۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ قوم یاجوج ماجوج پہاڑ پر چڑھ ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیں گے کہ اس قوم کو لے کر جبل طور پر چڑھ جاؤ، اس کا مطلب وہاں وہ محفوظ ہوں گے، اور پہاڑ پر چڑھنے کی صلاحیت ان کے پاس یعنی کہ یاجوج ماجوج کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ جب یہ پورا لشکر چل رہا ہوگا تو ان کا جو پہلا حصہ آگے کا ہے وہ تبریہ سمندر سے گزرے گا، تو یہ اس سمندر کو خشک کر دیں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور جب ان کا آخری حصہ تبریہ سمندر سے گزرے گا تو یہ کہیں گے کہ کسی زمانے میں کیا یہاں پانی ہوتا تھا؟ یہ مسلم شریف میں یہ درج ہے۔ یہ تبریہ سمندر فلسطین کے شمال میں ہے اور اس میں نہر اردن بہتی ہے۔ اس سمندر یہ تبریہ سمندر کی لمبائی 23 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ اس کی گہرائی 44 میٹر ہے۔
پھر یہ یاجوج ماجوج چلتے جائیں گے اور جبل خمر تک پہنچ جائیں گے۔ یہ جبل خمر بیت المقدس میں ہے۔ اچھا، یہاں پر جب یہ پہنچ جائیں گے تو مسلمان قید ہو جائیں گے جبل طور پر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ ان کے مقابلے میں نہ آنا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ پیچھے ہو جائیے۔ اور اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو بیل کا صرف سر بھی مل جائے گا تو اس کی قیمت آج کے دور کے 100 دینار سے زیادہ ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے جب سب قید ہو جائیں گے، ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور قید کر لیے جائیں گے تو کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہوگی، تو پھر مہنگائی ہونی ہے۔ اور جب یاجوج ماجوج جبل خمر تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے اہل دنیا کو ختم کر دیا، آؤ اب اہل آسمان کو ختم کرتے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے، تو اللہ پاک ان کے تیروں کو خون آلود کر کے واپس بھیجے گا۔ تو یہ جب اپنے تیروں پہ خون دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ اور بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس فتنے سے نجات دے، تو اللہ پاک ان کی گردن میں ایک کیڑا مسلط کر دیں گے جس سے اگلے دن وہ مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان زمین پر اتریں گے تو انہیں ایک چپا زمین کا بھی نہ ملے گا جہاں یاجوج ماجوج کی لاشوں کا ڈھیر نہ ہو۔ اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی، اور ان کی لاشوں کی وجہ سے اتنی بدبو پھیل جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ اس بدبو سے تو نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا کہ جن کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی، وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو جہاں تک اللہ چاہے گا لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ پاک ایسی بارش برسائیں گے جس سے تمام مکانات گر جائیں گے، اور بارش ایسے زمین دھو دے گی جیسے صاف شفاف ہو جائے گی، جیسے صاف شیشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھائیوں مسلمانوں پہ ایک بہت کامیاب اور خوبصورت دور آئے گا جس کی رہنمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اس دور میں عدل عام ہوگا اور مسلمانوں کا وہ بہترین دور ہوگا۔ زمین خوب پیداوار دے گی، جانور بہت کثیر تعداد میں دودھ دیں گے، یعنی کہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک انگور کا گچھا ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ تو بھائیو یہ تھا مکمل خلاصہ یاجوج ماجوج کا۔ آپ سب بھائی اور دوست اپنا بہت خیال رکھیں، اور میرے چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو بھی دیکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔